کہ جن کی زندگیوں میں رمضان آتا
تو پتہ نہیں چلے گا کہ کب رمضان آیا اور کب رمضان گزر گیا۔ جو ماحول رمضان کے علاوہ ان کے گھروں میں ہوتا ہے، یہ جو معمولات رمضان کے علاوہ ان کی زندگیوں میں ہوتے ہیں، رمضان میں بھی وہی ماحول ہوتا ہے اور وہی معمولات ہوتے ہیں۔ یہ صرف اللہ کی توفیق کی بات ہے کہ اس نے ہمیں اور آپ کو اس ماہ مبارک میں روزے رکھنے کی دولت عطا فرمائی، نمازوں کی پابندی کی توفیق بخشی۔ اللہ نہ چاہتے تو ہم ان عبادات کو انجام نہیں دے سکتے۔ باری تعالیٰ اپنی بارگاہ میں ہماری ان عبادات کو قبولیت کا شرف عطا فرمائے۔ تو ہم سب کی جانب سے اللہ کی بارگاہ میں یہ موقع شکر کو بجا لانے کا ہے، اور دوسری جانب اللہ کے حضور رو رو کر گڑ گڑا کر اپنے گناہوں کے سلسلے میں معافی طلب کرنے کا بھی، اس لیے کہ ہم نے اگرچہ نمازیں پڑھی، روزے رکھے، قرآن پاک کی تلاوت کی، لیکن ہم اپنے عمل سے اللہ کو راضی کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے، اس کی کوئی ضمانت اور گارنٹی نہیں دی جا سکتی۔ ہم نمازیں پڑھتے ضرور ہیں، لیکن نماز میں جو کیفیت مطلوب ہے، جو خشوع مطلوب ہے، عام طور پر وہ ہمیں حاصل نہیں ہو پاتا۔ ہم نیکیوں کو انجام ضرور دیتے ہیں، لیکن نیکیوں کی انجام دہی میں جو صدق نیت مطلوب ہے، جو خلوص مطلوب ہے، جو اخلاص مطلوب ہے، عام طور پر ہم جیسے گنہگاروں کی زندگی میں وہ اخلاص نہیں آ پاتا، ریا آ جاتی ہے، دکھاوا آ جاتا ہے، اور بڑے سے بڑے عمل کے اندر اگر ریا آ گئی تو اس کا کباڑہ ہو گیا، پھر وہ اللہ کی بارگاہ میں قبولیت کے لائق نہیں رہے۔ بہرحال ہم نے اپنی استطاعت کے بقدر بہتر سے بہتر طور پر اس ماہ مبارک کو گزارنے کی کوشش کی ہے، لیکن یقیناً ہم سے کوتاہیاں ہوئی، ہر عمل میں کوتاہی ہوئی، روزوں میں بھی کوتاہی ہوئی، نمازوں میں بھی کوتاہی ہوئی، تراویح میں بھی کوتاہی ہوئی، قرآن پاک کی تلاوت میں بھی کوتاہی ہوئی، سماعت اور سننے میں بھی کوتاہی ہوئی۔ انسان سے کوتاہیاں اور غلطیاں ہوتی ہی ہیں۔ ہمیں آج کی اس مجلس میں اللہ کی بارگاہ میں اپنی غلطیوں کا، اپنی خامیوں کا، اپنی کوتاہیوں کا صاف لفظوں میں اقرار کرنا ہے، اور اللہ سے معافی کی بھیک مانگنی ہے کہ اے کریم آقا، آپ کو آپ کی شان کریمی کا واسطہ، آپ ہمارے اعمال کو نظر انداز فرما دیجیے، اور اس ماہ مبارک کی برکت سے ہم سب کے لیے عفو درگزر اور بخشش کے پروانے جاری کر دیجیے۔ اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں، اس کی طرف سے تو رحمت کا دریا جوش میں ہے اور بہہ رہا، اور رمضان کی مبارک راتوں میں نہ جانے کتنے ایسے لوگوں کے لیے اللہ پاک جنت میں داخلے کا فیصلہ فرماتے ہیں جن کے واسطے جہنم واجب ہو چکی ہوتی۔ کیا بھائی کہ اللہ ہمارا اور آپ کا نام بھی انہیں خوش نصیبوں کے اندر لکھ دیں جو جنت میں داخلے کے مستحق قرار دیے جائیں، لیکن ہمیں جنت میں داخلے کی طلب بھی اللہ کے سامنے ظاہر کرنی چاہیے، اپنا شوق بھی ظاہر کرنا چاہیے، جذبہ بھی ظاہر کرنا چاہیے۔ مانگنے سے ہی ملتا ہے، ویسے تو اللہ سب کو نوازتے ہیں، عطا کرتے ہیں، لیکن جو اللہ کے در پر گھٹنے ٹیک دیتا ہے، بھک منگوں کی طرح ہاتھ پھیلا دیتا ہے، جھولی پھیلا دیتا ہے، تو وہ بارگاہ الہی سے محروم نہیں جاتا۔ ماں جو اپنے بچوں پر بڑی شفیق اور مہربان ہوتی ہے اور ہر طرح کی ضروریات کا خیال کرتی ہے، بچہ جب روتا ہے تبھی ماں اس کو اپنے سینے سے لگا کر دودھ پلاتی ہے اور اس کا پیٹ بھرنے کی کوشش کرتی ہے۔ جب تک بچہ کھیلتا پھرتا رہتا ہے، دودھ کو حاصل کرنے کا اظہار نہیں کرتا تو ماں اس کی جانب متوجہ بھی نہیں ہوتی۔ تو اللہ بھی ہمارے مربی ہیں، سرپرست ہیں، مالک ہیں، خالق ہیں، پرورش کروانے والے ہیں، تمام ضروریات کو پورا کرنے والے ہیں، لیکن اللہ اس بات کو پسند فرماتے ہیں کہ اس کے بندے اس کے در پر حاضر ہو کر سائلوں کی طرح سوال کرے، صدا لگائے، فریاد کرے، تو اللہ جھولی بھر بھر کر ان کو عنایت فرماتے ہیں، عطا فرماتے ہیں۔ آج کی رات اللہ سے مانگنے کی رات ہے، اللہ سے لو لگانے کی رات، رمضان المبارک کی آخری طاقت
نہ معلوم زندگی میں دوبارہ یہ ماہ مبارک میسر ہوگا یا نہیں۔ دعا یہی کرنی چاہیے کہ اللہ زندگی میں بار بار اس مبارک مہینے کی خیرات و برکات کو سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ لیکن کہا کچھ نہیں جا سکتا کہ کتنے دن انسان کو اس دنیا کے اندر جینا ہے اور کب اس دنیا کو چھوڑ کر انسان کو اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے۔ باری تعالیٰ ہم سب کے لیے اس ماہ مبارک کو ہر طرح سے خیر و برکت کا، عافیت کا باعث و ذریعہ بنائے، ہماری زندگیوں میں دینی انقلاب و بدلاؤ کا ذریعہ بنائے، اور جو مزاج اس ماہ مبارک میں ہمارا بنا ہے اللہ ساری زندگی اس مزاج کو برقرار رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یاد رکھیے جس طرح ہم نے اس ماہ مبارک میں نمازوں کی پابندی کی کوشش کی، ہر نماز باجماعت تکبیر اولیٰ کے ساتھ ہمارے بہت سے بھائیوں نے پڑھنے کا اہتمام کیا ہے، ان کو اب اس بات کو یقینی بنانا ہوگا کہ رمضان گزرنے کے بعد بھی نمازوں کی پابندی کا یہ سلسلہ اسی طرح جاری ہے انشاءاللہ۔ اور جس طرح رمضان کے مبارک مہینے میں روزانہ کلام پاک کی تلاوت کا ہم نے معمول بنایا ہے، اکثریت مسلمانوں کی وہ ہے جو ماہ مبارک میں قرآن پاک کی تلاوت کر ہی لیتی، سوائے ان لوگوں کے جو قرآن پڑھنا جانتے ہی نہیں، ان کے پاس تو یہ بہانہ ہے کہ ہم پڑھنا جانتے ہی نہیں، اللہ کے بندے سیکھنے کی بھی کوشش نہیں کرتے۔ لیکن جن کو اللہ نے پڑھنے کا سلیقہ عطا کیا ہے وہ رمضان میں کچھ نہ کچھ ضرور تلاوت کرتے ہیں۔ ہمیں اس بات کو یقینی بنانا ہے کہ جس طرح اس ماہ مبارک میں ہم پابندی سے تلاوت کرتے رہے، اسی طرح اگلی زندگی میں بھی ہمارا اور آپ کا کوئی دن ایسا نہ گزرنا چاہیے جو تلاوت سے خالی ہو۔ اگر ہماری زندگی اس طرح گزرے گی، نمازوں کی پابندی کے ساتھ، تلاوت کے اہتمام کے ساتھ، زبان کو احتیاط کے ساتھ استعمال کرنے کے ساتھ، تو یہ نشانی ہوگی اس بات کی کہ اللہ نے ہمارے رمضان کی عبادات کو قبول فرما دیا۔ اور اگر ہم رمضان کے گزرنے کے بعد پھر اپنے پرانے ڈھلے پہ آ گئے، وہی پرانی مصروفیات ہماری شروع ہو گئی، وہی غفلت و لاپرواہی کی زندگی شروع ہو گئی، نمازوں سے وہی دوری ہو گئی، مسجدوں سے وہی بیزاری ہو گئی، قرآن پاک سے وہی غفلت ہو گئی، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ رمضان میں جو کچھ محنت ہم نے کی تھی اس پہ پانی پھیر دیا گیا۔ اللہ کی بارگاہ میں وہ اعمال مقبول ہی نہیں ہوئے، کیونکہ مقبول نہ ہوتے تو اس کے اثرات، اس کی علامات اور نشانیاں رمضان کے بعد بھی دکھائی دیتی اور ہمیں اپنی زندگی میں بدلاؤ محسوس ہوتا۔ بدلاؤ کا پایا جانا نشانی ہے رمضان کے اعمال کی قبولیت۔ تو ابھی رمضان باقی ہے، چند ساعات ماہ مبارک کی ابھی باقی رہ گئی ہے، اس میں ہمیں یہ عزم کر لینا ہے کہ انشاءاللہ اس مزاج کو آگے بھی برقرار رکھنے کی کوشش کریں۔ اور دیکھیے اللہ رمضان اپنے بندوں کو اسی لیے عنایت فرماتے ہیں تاکہ وہ اللہ کو راضی کر کے اپنے لیے مغفرت کا سامان کر سکیں۔ آپ نے وہ حدیث پاک سنی ہوگی کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ممبر پر تشریف لائے، پہلی سیڑھی پر آپ نے قدم رکھا تو آمین کہا، دوسری سیڑھی پر آپ نے قدم رکھا تو آمین کہا، تیسری سیڑھی پر آپ نے قدم رکھا تو آمین کہا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو حیرت ہوئی، تعجب ہوا کہ کس بات پر آپ آمین کہہ رہے ہیں، کوئی دعا کو یہاں کہیں نہیں گئی، دعا کے بعد آمین کہا جاتا۔ صحابہ نے ہمت کر کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام سے سوال کیا کہ یا رسول اللہ، آپ ممبر کی سیڑھیوں پر چڑھتے چلے جا رہے تھے اور ہر سیڑھی پر قدم رکھتے ہوئے آمین کا جملہ آپ کی زبان سے ادا ہو رہا تھا، اس کی کیا وجہ؟ تو آپ نے فرمایا کہ جب میں نے ممبر کی پہلی سیڑھی کے اوپر قدم رکھا تو جبرائیل علیہ السلام نے یہ دعا کی کہ اس انسان کی ناک خاک آلود ہو، یعنی وہ انسان ذلیل و خوار اور ہلاک و برباد ہو جس نے بڑھاپے کی عمر میں اپنے والدین کو یا والدین میں سے کسی ایک کو پایا اور ان کی خدمت کر کے اپنے لیے جنت کا سامان نہ کر سکا۔ میں نے جبرائیل علیہ السلام کی اس دعا پر آمین کہا۔ اب آپ بتائیے
اس دعا کی قبولیت میں کوئی شبہ ہوگا؟ دعا کرنے والے اللہ کے مقرب ترین فرشتے جبرائیل امین علیہ السلام ہیں، اور اس دعا پر آمین کہنے والے اللہ کے محبوب اور برگزیدہ پیغمبر سید الاولین والآخرین امام الانبیاء والمرسلین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اس دعا کی قبولیت میں رائی کے دانے کے برابر بھی شبہ نہیں۔ پھر آپ نے دوسری سیڑھی پر قدم رکھا تو جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ اس انسان کی ناک خاک آلود ہو، یعنی وہ ذلیل و خوار ہو، ہلاک و برباد ہو، جس نے رمضان کا مبارک مہینہ پایا اور اس میں عبادت کر کے اللہ کو راضی کر کے اپنے لیے مغفرت کا سامان نہ کر سکا، بخشش نہ کروا سکا۔ پیغمبر علیہ السلام نے اس پر بھی آمین کہا۔ تو اللہ نے یہ مبارک مہینہ دیا ہی اس لیے ہے تاکہ ہم اللہ کو راضی کر کے اپنی بگڑی بنوا لیں، اپنی عاقبت اور انجام کو درست کروا لیں۔ جو ایمان والے اسی جذبے کے ساتھ اس ماہ مبارک کو گزارتے ہیں وہ کامیاب ہو جاتے ہیں، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اور جو اس انداز سے گزارنے کا اہتمام نہیں کرتے اور یہ قدر ان کے دل کے اندر نہیں ہوتی تو پھر اللہ ان کو رمضان کی خیرات و برکات سے مالامال ہونے کا موقع بھی برابر نہیں کرتا۔ پھر تیسری سیڑھی پر آپ نے قدم رکھا تو جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ اس انسان کی ناک خاک آلود ہو، وہ ذلیل و رسوا ہو، ہلاک و برباد ہو، جس کے سامنے آپ کا نام نامی اور اس میں گرامی لیا گیا اور اس نے اپنی زبان کو حرکت دے کر درود کے کلمات اپنی زبان سے ادا نہ کی۔ پیغمبر علیہ السلام نے اس پر بھی آمین۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے ہر فرد پر جو شفقتیں ہیں اور انسانیت پر آپ کے جو احسانات ہیں وہ انمٹ ہیں، ان کو بلایا نہیں جا سکتا، فراموش نہیں کیا جا سکتا۔ کیا پیغمبر علیہ السلام کے ان احسانات کا حق ادا کرتے ہوئے آپ کے نام نامی اور اس میں گرامی کو سن کر ہم صلی اللہ علیہ وسلم بھی محبت کے ساتھ اپنی زبان سے نہیں ادا کر سکتے؟ اگر ہم اتنا بھی نہیں کر سکتے تو ہمیں پیغمبر علیہ السلام کی غلامی کا دعویٰ کرنے کا حق حاصل ہے۔ نبی پاک علیہ السلام سے محبت اور عقیدت کے رشتے قائم کرنے کا دعویٰ کرنے کا ہمیں حق حاصل نہیں۔ اگر آپ سے محبت ہے تو آپ کی نام نامی کو سنتے ہی ہماری زبان مبارک پر درود کے کلمات محبت و عقیدت کے ساتھ آ جانے چاہیے۔ بہرحال یہ مبارک مہینہ اللہ نے ہمیں اپنے آپ کو سنوارنے کے لیے مرحمت فرمایا ہے۔ اللہ ہم سب کے لیے اس ماہ مبارک کو ہر اعتبار سے خیر و برکت کا اور دینی انقلاب اور تبدیلی کا باعث و ذریعہ بنایا۔ میں نے آپ کے سامنے قرآن مبارک کی آخری دو صورتیں ابھی پڑھی۔ ان دونوں صورتوں کو معوذتین کہا جاتا ہے اور ان دونوں صورتوں کے نزول کا ایک ہی پس منظر ہے، ایک ہی واقعہ ہے۔ اور اس واقعے کا اختصار و اجمال یہ ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر یہود سے تعلق رکھنے والے کچھ لوگوں نے جادو کر دیا۔ پیغمبر علیہ السلام پر اس جادو کا اثر ہونے لگا تھا اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم بیمار رہنے لگے تھے۔ عجیب طرح کی بوجھل طبیعت آپ کی ہو گئی تھی۔ کبھی کبھی بعض چیزوں کو آپ بھول بھی جایا کرتے تھے اور غیر معمولی پریشانی سے نبی پاک علیہ السلام گزر رہے تھے۔ پتہ نہیں چل پا رہا تھا کہ اس طرح کی کیفیت پیغمبر علیہ السلام کی کیوں ہو رہی، کسی کو اندازہ نہیں ہو پا رہا۔ اتفاق یہ کہ ایک مرتبہ خواب میں نبی پاک علیہ السلام نے دیکھا کہ دو آدمی آپ کے قریب کھڑے ہیں اور آپس میں گفتگو کر رہے ہیں۔ یہ دونوں در حقیقت فرشتے تھے جو پیغمبر علیہ السلام کو خواب میں دکھائی گئے تھے۔ ان دونوں میں سے ایک دوسرے سے یہ پوچھتا ہے کہ تمہیں معلوم ہے ان کو کیا تکلیف ہے؟ پیغمبر علیہ السلام کی جانب اشارہ کر تو دوسرا جواب دیتا ہے کہ ہاں مجھے پتا ہے کہ انہیں کیا تکلیف۔ وہ پوچھتا ہے کہ تکلیف کیوں ہے تو وہ کہتا ہے کہ اس تکلیف کی وجہ یہ ہے
کہ فلاں یہودی نے ان کے اوپر جادو کیا ہے جس کا نام لبید ہے، جب تک اس جادو کا توڑ نہیں ہوگا اس وقت تک ان کی تکلیف دور نہیں ہوگی۔ تو دوسرا ساتھی پوچھتا ہے کہ بھئی جادو کے توڑ کا طریقہ کیا ہوگا؟ تو وہ طریقہ بتاتا ہے کہ مدینہ منورہ میں فلاں جگہ ایک کنواں ہے جس کا نام ہے بیر زروان، اس کنویں کی گہرائی میں ایک کنگھی دبائی گئی اور اس کے دندانوں میں دھاگے باندھے گئے ہیں اور ان پر جادو کیا گیا ہے۔ جب تک اس کنگھی کو نکال کر ان دھاگوں کو کھولا نہیں جائے گا اس وقت تک اس جادو کا توڑ نہیں ہوگا اور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے راحت کا سامان نہیں ہوگا۔ یہ سب چیزیں آپ کو خواب میں دکھلائی گئی، آپ بیدار ہوئے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خواب تو 100% سچا ہوتا ہے۔ صبح کو آپ نے خواب میں بتائی گئی ہدایات کے مطابق بیر زروان کی گہرائی میں تلاش کروایا صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے ذریعے، تو وہاں ایک ٹیٹو نکلا جس کو مجسمہ کہا جا سکتا ہے، کسی چیز کا بنا دیا گیا اور اس کے اوپر دھاگے لپیٹے گئے تھے جادو کر۔ اسی موقع پر اللہ نے سورہ فلق اور سورہ ناس نازل فرمائی جس کو معوذتین کہا جاتا ہے، جو ابھی آپ کے سامنے پڑھی گئی ہے، جو قرآن پاک میں سب سے اخیر میں ذکر کی گئی اور نبی کریم علیہ السلام سے فرمایا گیا کہ آپ ان مبارک صورتوں کی ہر آیت کو پڑھیے۔ دونوں صورتوں میں مجموعی اعتبار سے 11 آیتیں ہیں۔ آپ اس دھاگے کو جو اس پہ لپیٹا گیا ہے ایک آیت پڑھ کر کھولتے جائیے یہاں تک کہ دونوں صورتیں مکمل ہوگی اور وہ دھاگا کھل جائے گا اور پھر آپ کا جو جادو آپ پر کیا گیا ہے اس کا اثر ظاہر ہو جائے گا۔ چنانچہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی ہدایت کے مطابق اس دھاگے کو جو اس کے اوپر لپیٹا گیا تھا قرآن پاک کی ان مبارک صورتوں کی آیات کو پڑھ کر کھولنا شروع کیا۔ پیغمبر علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ جیسے جیسے میں آیات مبارکہ کو پڑھ کر دھاگا کھول رہا تھا ویسے ویسے مجھے اپنی طبیعت کھلتی ہوئی محسوس ہو رہی، یہاں تک کہ جب سارا دھاگا کھل گیا اور جادو کا بالکل توڑ ہو گیا تو آپ فرماتے ہیں کہ مجھے ایسا محسوس ہوا جیسے کسی جبرن سے مجھے کھول دیا گیا اور بندش سے مجھے آزاد کر دیا گیا۔ یہ ہے ان مبارک صورتوں کے نزول کا پس منظر۔ یہی وجہ ہے کہ ان مبارک صورتوں کی تلاوت کو ہر طرح کے شیطانی اثرات سے، جادو ٹونے سے اور نزل بد سے حفاظت کا باعث اور ذریعہ قرار دیا جاتا ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا معمول یہ تھا کہ آپ روزانہ بستر پر جاتے وقت آرام کرنے سے پہلے یہ دونوں صورتیں پڑھ کر اپنے ہاتھ پر دم فرماتے تھے اور پھر اپنا ہاتھ پورے جسم مبارک کے اوپر پھیر کیا کرتے تھے۔ جب یہ عمل کیا جائے گا تو اللہ تعالیٰ ہر طرح کے شیطانی اثرات سے انسان کو محفوظ رکھے۔ اسی طرح ایک موقع پر نبی پاک علیہ السلام کسی سفر پر تشریف لے جا رہے تھے تو دوران سفر بہت تیز آندھی آئی، ہوا چلنے لگی اور موسم کے مزاج بگڑ گئے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین پریشان ہوئے۔ پیغمبر علیہ السلام نے قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس پڑھنا شروع کیا۔ حضرت عقبہ رضی اللہ عنہ آپ کے ساتھ تھے، انہوں نے ہمت کر کے سوال کر لیا کہ یا رسول اللہ آندھی چل رہی ہے، موسم کے مزاج بگڑ رہے ہیں اور آپ قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس پڑھ رہے ہیں۔ تو نبی کریم علیہ السلام نے جواب دیا یا عقبہ تعوذ بہما فما تعوذ متعوذ بمثلہما، فرمایا کہ اے عقبہ انہی دو صورتوں کو پڑھ کر اللہ کی پناہ حاصل کرو، اس لیے کہ ان دو صورتوں کے ذریعے سے جتنی اچھی پناہ اللہ کی حاصل ہو سکتی ہے کسی اور ذریعے سے حاصل نہیں ہو سکتی۔ اور سخت آندھی کا آنا، موسم کا مزاج بگڑنا، کچھ
نہیں کہا جا سکتا کہ کیا اس کا نتیجہ ہوگا. اگر ہم اللہ کی پناہ میں چلے جائیں گے تو انشاءاللہ آندھی بھی ہمارے لیے رحمت بن جائے گی اور موسم کا مزاج بھی ہمارا نقصان نہیں پہنچائے گا. اس سے یہ پتہ چلا کہ ہر طرح کی تکلیف، ہر طرح کی مصیبت، ہر طرح کے حوادث اور ہر طرح کے آزمائش و ابتلا کے موقع پر ان مبارک صورتوں کی تلاوت انسان کے لیے مفید ہوا کرتی ہے. ہم سب کو ان مبارک صورتوں کی تلاوت کا اہتمام کرنا چاہیے. اور اس واقعے کا ایک پہلو یہ بھی کہ جب سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان مبارک صورتوں کو پڑھ کر یہودیوں کے جادو کا توڑ کیا اور پھر ساری تفسیر سیدہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے سامنے بیان فرمائی تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا تو جلال میں آ گئی اور کہنے لگی کہ یا رسول اللہ، ایسا حملہ اور ایسی دشمنی اور عداوت یہودیوں نے آپ کے ساتھ کی، وہ تو اللہ نے آپ کی مدد کی اور اس کے توڑ کا راستہ بتا دیا، ورنہ نہ معلوم آپ کو اور کتنی تکلیف سہنی پڑتی. جب آپ نے اس جادو کا توڑ کر ہی لیا تو اب آپ کو انہیں سبق بھی سکھانا چاہیے. جب آپ کو یہ بھی بتا دیا گیا کہ فلانے شخص نے آپ پر جادو کیا ہے، اس کا نام تک بتا دیا گیا، تو کم از کم اسے بلا کے اس کی کلاس تو لے لیجیے، اسے تنبیہ تو فرما دیجیے، اسے کچھ سزا تو دے دیجیے. آپ تو کچھ کہہ نہیں رہے. قربان جائیے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی رحم دلی پر اور جذبہ عفو پر آپ نے فرمایا کہ عائشہ، ہم اس کام کے لیے دنیا میں نہیں بھیجے گئے کہ لوگوں سے بدلہ لیتے تھے. اما واللہ فقد شفانی وأكره أن أسير على أحد من الناس شرا. عائشہ، اللہ نے اپنے طرف سے مجھے شفا عطا فرمائی، اب مجھے کیا ضرورت ہے کسی سے بدلہ لے کر لوگوں کے درمیان شر کو اور بڑھاؤں. میں اگر بدلہ لوں گا تو معاملہ بڑھے گا، پتہ نہیں کس کس تک بات پہنچے گی، لوگوں میں غصہ پیدا ہوگا اور پھر معاملہ بہت آگے چلا جائے گا. مجھے اس کی ضرورت نہیں، میں معاملہ ختم کرنا چاہتا ہوں. اس لیے آپ نے کسی طرح کا کوئی انتقام اور بدلہ اس بدنصیب سے نہیں لیا جس نے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کو اتنی تکلیف کے اندر مبتلا کیا تھا اور کئی مہینے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام اس جادو کے اثر سے متاثر رہے. اپنے اس عمل سے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ماننے والوں کو بھی یہ پیغام دیا کہ بات بات پر بھڑکنا یہ اچھی چیز نہیں، بات بات پر غصے کا اظہار کرنا یہ اچھی چیز نہیں ہے. ذرا ذرا سی بات پر منہ بنا لینا، بات چیت بند کر لینا، قطع تعلق کر دینا اور سبق سکھانے کا جذبہ اپنے دل کے اندر پیدا کرنا، یہ مسلمان کو زیب دینے والی چیز ہے. اللہ معاف فرمائے، آج ہماری صورتحال یہی ہو گئی ہے، کسی کی جانب سے ذرا سی بھی کوئی تکلیف ہمیں پہنچتی ہے تو ہمارا جذبہ یہ ہوتا ہے کہ جب تک اسے چھٹی کا دودھ یاد نہیں دلا دوں گا اس وقت تک چین سے نہیں بیٹھوں، جب تک اس کی زندگی اجیرت نہیں کر دوں گا اس وقت تک مجھے قرار آئے گا ہی نہیں. خود چاہے برباد ہو جائے لیکن دوسرے کو برباد کرنے کی ٹھان لیتا ہے انسان. یہ ایک مسلمان کو زیب دینے والا عمل نہیں ہے. پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے کردار سے امت کے سامنے جو نمونہ پیش فرمایا ہے، میرے بھائیوں، بزرگوں، نوجوانوں، اسی نمونے پر عمل دنیا میں بھی ہمارے لیے کامیابی کا باعث ہے اور آخرت میں بھی ہمارے لیے عزت و سرفرازی کی نہیں. اب ان صورتوں میں کیا کہا گیا، مختصراً اس کا ترجمہ بھی میں آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں. ارشاد فرمایا گیا، قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب. آپ کہہ دیجیے کہ میں پناہ میں آیا صبح کے رب کے. الفلق کہتے ہیں صبح کو. اللہ رب العزت والجلال ہر چیز کے پالنہار ہیں، رب ہیں، لیکن خاص طور پر یہاں صبح کا تذکرہ کیا گیا اس لیے کہ صبح سے دن کی شروعات ہوتی ہے، دن کا آغاز ہوتا ہے اور پھر صبح سے شام تک بہت سے کام انسان انجام دیتا ہے. ہر کام کی ابتدا بھی عام طور پر صبح سے ہوتی
اس لیے صبح ہی کا تذکرہ یہاں پر کیا جا رہا ہے۔ من شر ما خلق، آپ کہہ دیجئے کہ میں پناہ میں آیا صبح کے رب سے، اس کی مخلوقات کے شر سے۔ من شر ما خلق، اللہ نے جو مخلوقات دنیا میں پیدا فرمائی ان کے شر سے میں پناہ میں آیا اللہ۔ بہت سی مخلوقات اللہ کی وہ ہیں کہ جن سے خیر ہی خیر صادر ہوتا ہے، جیسے فرشتے ہیں، انبیاء، اور بعض مخلوقات وہ ہیں کہ جن سے شر ہی شر صادر ہوتا ہے، جیسے شیاطین ہیں، ابلیس ہے۔ ابلیس سے تو خیر کی اور بھلائی کی توقع اور امید ہی نہیں کی جا سکتی، لیکن بہت سی مخلوقات اللہ کی وہ ہیں کہ جن سے بھلائی بھی متوقع ہے اور شر بھی متوقع ہے، جیسے مال و دولت ہے، اولاد ہے۔ اولاد و دولت یہ وہ نعمت ہے اور اللہ کی مخلوقات میں سے وہ مخلوق ہے کہ جن سے خیر بھی صادر ہو سکتا ہے اور شر بھی صادر ہو سکتا ہے۔ اچھی جگہ مال کا استعمال ہو، صحیح مصرف میں مال کو خرچ کیا جائے تو مال کے ذریعے خیر وجود میں آئے۔ اولاد مطیع و فرمانبردار ہو، اپنے والدین کی بات ماننے والی ہو، ان کا نام روشن کرنے والی ہو، تو یہی اولاد دل کی ٹھنڈک کا باعث و ذریعہ ہے۔ لیکن اگر یہی اولاد سربری ہو جائے، یہی اولاد ماں باپ کی حکم عدولی کرنے والی بن جائے تو زندگی اجیرت بھی اولاد کر دے، پھر شر اولاد سے صادر ہوتا۔ اسی طرح مال کا اگر غلط استعمال ہوتا ہے، انسان اسراف اور فضول خرچی میں مبتلا ہوتا ہے تو دنیا میں بھی اس کا خمیانہ بھگتنا پڑتا ہے اور آخرت میں بھی اس کی سزا کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ تو بہت جامع بات کہی گئی، من شر ما خلق، میں پناہ میں آیا صبح کے رب کی ان تمام مخلوقات کی شر سے جو اللہ نے پیدا کی۔ وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ، اور میں پناہ میں آیا اندھیرے کے شر سے جب وہ چھا جائے۔ رات کے وقت، چونکہ عام طور پر شیاطین انسانوں پر رات کے وقت حملہ آور ہوتے ہیں اور چور اچکے بھی انسانی جان و مال پر رات ہی کے وقت حملہ کرتے ہیں تاکہ وہ اپنا کام تمام اندھیرے میں کر کے چلے جائیں اور لوگ ان کا پیچھا نہ کر سکیں۔ عام طور پر چوری کی وارداتیں بھی رات میں ہوتی ہیں اور شیطانی اثرات سے انسان اندھیرے کے وقت ہی متاثر ہوتا ہے۔ اسی وجہ سے پیغمبر علیہ السلام نے رات کے پہروں میں بچوں کو اور خواتین کو باہر نکلنے سے منع فرمایا ہے تاکہ شیطان ان کو اپنا شکار نہ بنا سکے۔ وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ، اور میں اللہ کی پناہ میں آیا پھونک مارنے والیوں کی شر سے جو گروہوں میں پھونک مارتی۔ اس سے اشارہ انہی یہود کی طرف ہے جو پیغمبر علیہ السلام پر جادو کرتے ہوئے دھاگے کی گرہ باندھتے ہیں اور اس پر پھونک مارتے ہیں، منتر پڑھتے ہیں اور اس کا اثر پیغمبر علیہ السلام کی ذات پر ہوتا ہے۔ یہ آیات پڑھی جائیں گی تو انسان کو اللہ ہر طرح کے جادو ٹونے کے اثرات سے محفوظ کرنا ہے۔ وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ، اور میں اللہ کی پناہ میں آیا ہر حسد کرنے والے کے شر سے جب کہ وہ حسد کرے۔ حسد یہ بھی بہت بری چیز ہے اور آپ جانتے ہیں کہ حسد کا مطلب ہے کسی دوسرے کی ترقی پر دل کا کوڑنا، کہ اس کو عزت کیوں مل گئی، اس کے پاس مال کیوں آ گیا، یہ کامیاب کیوں ہو گیا، مجھے ملنا چاہیے تھا یہ سب کچھ۔ اللہ کے فیصلے پر اعتراض کیا جا رہا ہے۔ حسد اتنی بڑی بیماری ہے کہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ان الحسد یأکل الحسنات کما تأکل النار الحطب، حسد انسان کی نیکیوں کو اسی طرح کھا جاتا ہے جیسے آگ سوکھی لکڑیوں کو جلا کر راکھ کر دیتی ہے۔ اللہ پاک ہم سب کے دلوں کو حسد سے، بغض سے، کینے سے پاک و صاف فرمائے اور حسد کرنے والوں کے حسد سے بھی باری تعالیٰ ہم سب کو محفوظ کرنا۔ یہ ہو گئی پہلی سورت جس کو سورہ فلق کہا گیا، معوذتین میں سے یہ پہلی سورت ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے، جادوگروں کے شرور و فتن سے محفوظ
طریقہ بتایا۔ اب اگلی صورت ہے جس کو سورہ ناس کہا جاتا ہے، اس میں شیاطین کے اثر سے محفوظ رہنے کا طریقہ بتایا جاتا ہے۔ قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس، آپ کہہ دیجئے کہ میں پناہ میں آیا انسانوں کے رب، انسانوں کے بادشاہ اور انسانوں کے معبود، یہ سب اللہ ہی کی جانب اشارہ ہے۔ رب الناس بھی اللہ ہے، ملک الناس بھی اللہ ہے اور الہ الناس بھی اللہ ہے۔ کس چیز کی پناہ میں آیا؟ من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس، میں اللہ کی پناہ میں آیا اس شیطان کے شر سے جو وسوسہ ڈال کر چھپ جاتا ہے، انسان کے دل میں برائی کا خیال پیدا کر کے غائب ہو جاتا ہے، دکھائی نہیں دیتا وہ انسان۔ الذی یوسوس فی صدور الناس، جو انسان کے دلوں میں طرح طرح کے خیالات پیدا کرتا ہے۔ من الجنۃ والناس، یہ شیطانی خیالات پیدا کرنے والے جنات میں سے بھی ہوتے ہیں اور انسانوں میں سے بھی ہوتے ہیں۔ شیطان بہت سے انسانوں کو ایسی پٹی پڑھاتا ہے کہ وہ انسانوں کے درمیان جا کر شیطانی کام کرتے ہیں۔ اپنے چہرے انسانوں میں بھی شیطان تیار کر دیتا ہے، جو دیکھنے میں تو انسان ہوتے ہیں لیکن کام کس کے کرتے ہیں؟ شیطان کے۔ مہم شیطان کی چلاتے ہیں، مشن شیطان کا پورا کرتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ابلیس کے شر سے بھی پناہ چاہو اور انسانوں کے شر سے بھی پناہ چاہو جن انسانوں کو ابلیس نے اپنے مشن کو پورا کرنے کے لیے مقرر کیا۔ یاد رکھنا چاہیے ہم سب کو کہ انسانوں کے لیے جتنا بڑا دشمن شیطان ہے اس سے بڑا دشمن کوئی نہیں ہو سکتا۔ جتنا بڑا دغاباز دھوکے باز شیطان ہے اتنا بڑا دغاباز اس کائنات میں کوئی دوسرا پیدا ہوا ہی نہیں۔ شیطان وہ دشمن ہے جس کی دشمنی کا اللہ نے قرآن پاک میں کھلا کھلا اعلان کرتا ہے اور جگہ جگہ یہ حقیقت بیان کی گئی۔ ان الشیطان لکم عدو فاتخذوه عدوا انما يدعو حزبه ليكونوا من اصحاب السعیر۔ انسانوں کان کھول کر سن لو، توجہ کے ساتھ سنو، شیطان تمہارا بھلا ہوا دشمن ہے۔ دشمن کو دشمن سمجھو، دشمن کو اگر بغل میں بٹھاؤ گے تو آستین کا سانپ بن کر ایسا ڈسے گا کہ سانس لینے کا موقع تمہیں نہیں ملے گا۔ دشمن کو دشمن سمجھو۔ شیطان کا کام کیا ہے؟ وہ تو اپنی جماعت کو بڑا کرنے کی کوشش میں لگا ہوا ہے تاکہ سب کو ساتھ لے کر جہنم میں جائے۔ اسے پتا ہے کہ مجھے تو جہنم میں جھلسنا ہے ہی، اب اکیلا اگر جہنم کے عذاب کو جھیلے گا تو بڑا بھاری پڑے گا، اس لیے جتنے ساتھیوں کو وہ تیار کر سکتا ہے اپنے ساتھ لے جانے کے لیے اتنی جماعت بڑھانے کی ہر ممکن کوشش کرتا ہے، اور اللہ نے اس کو ڈھیل بھی ایسی دے رکھی ہے کہ جس پر چاہتا ہے داؤ ڈال دیتا ہے، جال پھینک دیتا ہے۔ اللہ کے وہی بندے شیطان کے اثرات سے محفوظ رہ پاتے ہیں جن کی زبانیں اللہ کے ذکر سے سرشار ہوتی ہیں یا جو اپنے مالک کی پناہ حاصل کیے ہوئے ہوتے ہیں۔ ورنہ شیطان ایسا دشمن ہے جو ایسے راستے سے انسان کے دماغ و عقل تک پہنچتا ہے کہ دکھائی نہیں دیتا۔ ہمارا کوئی دشمن تیر و تلوار لے کر ہمارے سامنے آئے، بندوق لے کر ہمارے سامنے آئے، پتھر لے کر ہمارے سامنے آئے تو ہم اس سے اپنا بچاؤ کریں گے، دفاع کریں گے، کسی کی آڑ میں آ جائیں گے، اپنے ہاتھ میں بھی کوئی ہتھیار لے لیں گے اسے مارنے کے لیے۔ لیکن یہ دشمن تو ایسا ہے کہ پتہ نہیں لگتا کہاں سے آیا اور کہاں گیا۔ جیسے ہماری رگوں میں خون دوڑ رہا ہے، اللہ نے اس کو اتنا اختیار دے دیا ہے کہ انسانی رگوں میں خون کی طرح دوڑ جاتا ہے اور اپنے اثرات کو سرایت کر دیتا ہے۔
وہ جو پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کہ جو آدمی صبح دیر تک سوتا رہتا تو بال الشیطان فی اذنیہ، شیطان اس کے کان میں پیشاب کر جاتا. تو شیطان کے کان میں پیشاب کرنے کا کیا مطلب؟ اپنے اثرات اس کے دماغ میں چھوڑ دیتا ہے، کیونکہ دماغ تک پہنچنے کا سب سے مختصر راستہ کان اور ناک کا، اس سے زیادہ شارٹ کٹ راستہ دماغ تک پہنچنے کا کوئی نہیں. تو وہاں پیشاب کرتا ہے شیطان، یعنی اپنے اثرات چھوڑ جاتا ہے. اور جس انسان کے دماغ میں شیطان نے اپنے اثرات چھوڑ دیے تو پھر سارا دن اس کا بوریت نہیں گزرے گا، پھر تو وہ شرارت ہی کرے گا، اس لیے کہ شیطان نے اپنا اثر چھوڑا ہے. نہ نمازوں کی اسے توفیق ہوگی اور نہ اللہ کے کلام کی تلاوت کی توفیق ہوگی. اس لیے میرے بھائیوں بزرگوں، ہم سب کو سب سے زیادہ اپنے آپ کو شیطان کے حملوں سے بچانے کی کوشش کریں، اور یہ سمجھنا چاہیے کہ شیطان کی سب سے پہلی کوشش یہ ہوتی ہے کہ انسان کو کفر و شرک میں مبتلا کرے، اس لیے کہ وہ جانتا ہے کہ جب شرک ہوگا تو پھر اللہ کے یہاں معافی کا کوئی خانہ نہیں. اس لیے پہلی کوشش یہی ہوتی ہے کہ انسان کو کفر و شرک میں مبتلا کر دیا جائے. اگر انسان کفر و شرک میں مبتلا نہیں ہوتا تو شیطان کی دوسری کوشش یہ ہوتی ہے کہ بدعت میں مبتلا کیا جائے، کیونکہ بدعت ایسا گناہ ہے کہ جس کو بدعتی گناہ ہی نہیں سمجھتا. بدعت ایسا گناہ ہے کہ جس کو لوگ گناہ ہی نہیں سمجھتے، اور جب گناہ کو گناہ نہیں سمجھا جائے گا تو پھر توبہ کی توفیق بھی نہیں ہوگی. اس لیے شیطان چاہتا ہے کہ انہیں بدعت میں مبتلا ہو تاکہ یہ اس سے نکل نہ سکے. اور اگر انسان بدعت سے بھی بچ جاتا ہے تو فسق و فجور میں انسان مبتلا کرتا ہے، بڑے بڑے گناہوں میں مبتلا کرتا ہے. اگر انسان بڑے گناہوں سے بھی بچ جاتا ہے تو چھوٹے چھوٹے گناہوں میں مبتلا کرتا ہے. چھوٹے گناہوں سے بھی انسان بچنے کی کوشش کرتا ہے تو پھر شیطان ایسے کاموں میں انسان کا وقت گزروانا چاہتا ہے کہ جس سے کوئی ثواب نہ ہو، بیکار میں وقت گزرتا چلا جائے. یعنی اخیر درجے تک وہ یہ کوشش کرتا ہے کہ کسی طرح اللہ کے بندے کو اللہ سے دور کر دیا جائے. ساری زندگی شیطان انسان کے پیچھے پڑا رہتا ہے اور اس کا ستیہ ناش کرنے کی کوشش کرتا ہے. نہ جانے کتنے لوگوں کی زندگیاں برباد کر دیتا ہے. لیکن جب اللہ کی بارگاہ میں انسانوں کی اور شیطانوں کی پیشی ہوگی اور انسان کہے گے شیطان سے کہ بھائی تو نے تو دنیا میں ہمارا بیڑا غرق کر دیا، آج تو نے ہمیں ذلیل و خوار کر دیا، اب بتا ہمارے لیے نجات کا کیا راستہ ہے؟ تو نے ہمیں جو راستہ دکھایا تو دنیا میں ہم وہی کرتے چلے گئے اور یہاں تو ہمارے لیے کاٹے ہی کاٹے. تو وہاں شیطان کیا کہے گا؟ ہاتھ کھڑے کر دے گا، کہہ دے گا مجھے کچھ مت کہو، خواہ مجھے برا بھلا کہہ لو، میں نے کون سے تم پہ زور چلایا. وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم. جب معاملات طے ہو چکے ہوں گے تو شیطان کہے گا کہ اللہ کا وعدہ سچا تھا، میں تو ویسے ہی جھوٹے وعدے تمہارے سے کیا کرتا تھا. وما كان لي عليكم من سلطان، اور میرا تم پہ کوئی زور نہیں تھا کہ زبردستی میں نے تمہیں گناہوں میں ڈبویا. میں تو ایک راستہ دکھایا کرتا تھا، تم اسی پہ چل پڑتے تھے. اللہ کا دکھایا ہوا راستہ، نبی کا بتایا ہوا راستہ تمہیں پسند نہیں آتا تھا اور وہ ویسے ہی جو راستے بتا دیا کرتا تھا اسی کو دلچسپی کے ساتھ تم اختیار کر لیتے تھے. فلا تلومونی ولوموا انفسکم، مجھے آج برا بھلا مت کہو، اپنے آپ کو برا بھلا کہو کہ تم نے اللہ کے اور اس کے حبیب کے راستے کو چھوڑ کر میرے بتائے ہوئے راستے کو کیوں اختیار. یہ جواب ہوگا شیطان کا وہاں، اور جب اس کی طرف سے یہ جواب ہوگا تو پھر شیطان کی اتباع کرنے والے بھی بغلے جھانکیں گے، ان کے لیے بھی بچاؤ کا کوئی راستہ نہیں. تو اللہ ہم سب کو شیطان کی اور ابلیس کی پیروی سے بچائے اور اپنی اور اپنے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اطاعت و فرمانبرداری کی توفیق باری تعالی ہمیں نصیب فرمائے. شیطان کیا چاہتا ہے؟ قرآن میں شیطان کی چاہت کا بھی ذکر کیا ہے. وہ انسان کو کیسا بنانا چاہتا ہے اور کس طرح کی برائیاں انسان میں لانا چاہتا ہے. اللہ فرماتے ہیں الشیطان یعدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء واللہ
یعنی شیطان تم سے یہ کہتا ہے کہ اگر مال ضرورت مندوں میں خرچ کرو گے تو تمہاری جیب ہلکی ہو جائے گی، بیلنس کم ہو جائے گا، تجوری ڈھیلی پڑ جائے گی، تمہارے خود کے پیشیوں کام ہے، تم دوسروں کے چکر میں کیوں پڑے ہوئے؟ اس طرح کی پٹی پڑھاتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ اگر خرچ کرو گے تو تم خود غریب اور فقیر بن جاؤ۔ اور دوسری پٹی کیا پڑھاتا ہے؟ وَيَأْمُرُكُم بِالْفَحْشَاءِ، شیطان تمہیں بے حیائی کے کاموں کو کرنے کا حکم دیتا ہے، اس لیے کہ شیطان جانتا ہے کہ حیا اور شرم وہ صفت ہے کہ جب تک انسان کی زندگی میں شرم و حیا رہے گی تو ایمان سے اس کا رشتہ مضبوط رہے گا، اور جس دن انسان کی زندگی سے حیا اور شرم رخصت ہوگی اسی دن ایمان بھی اپنا بوریا بستر باندھنے کی تیاری کرنے لگے، اس لیے وہ ڈائریکٹ انسان کی شرم پر حملہ آور ہوتا ہے۔ میرے آقا نے فرمایا اذا لم تستحی فاصنع ما شئت، اے انسان اگر تیرے اندر شرم و حیا نہیں تو پھر تیرا جو جی چاہے وہ کر، اس لیے کہ اب تجھ میں اور جانور میں کوئی فرق نہیں رہے۔ آج انسانی سماج میں بے حیائی کا، عریانیت کا ایک ایسا سیلاب ہے جو تھمنے کا اور ختم ہونے کا نام نہیں لے رہا، اور عریانیت، ننگا پن اور بے حیائی کے اس ماحول کو عام کرنے میں سب سے بڑا برا کردار موبائل کے غلط استعمال نے پیش کیا ہے، جو آج ہر نوجوان کے دل کی دھڑکن بنا ہوا ہے اور ہر شخص کی جیب کی زینت بنا ہوا ہے۔ لاکھوں روپے میں وہ موبائل خریدے جاتے ہیں اور نیٹ کے ذریعے ایسے ایسے پروگراموں کو موبائل کے ذریعے دیکھا جاتا ہے کہ جن آنکھوں میں وہ پروگرام آئیں گے ان میں حیا اور غیرت نام کی کوئی چیز باقی رہے گی ہی۔ جو انسان ان مناظر کو دیکھ لے گا تو پھر نماز میں بھی اس کی طبیعت نہیں لگے گی، اللہ کے کلام کی تلاوت کے لیے بھی اگر وہ بیٹھے گا اور آنکھوں میں وہی کیسی نظر گھوم جائے گی تو ممکن نہیں ہے کہ اس کا دل قرآن کی جانب متوجہ ہو جائے، وہ تو اسی بربادی اور خرابی کی طرف اپنے دماغ کو لگا دے۔ ایسے ایسے پروگرام اور ایسے ایسے برہنہ مناظر ان موبائلوں کے اندر ہیں کہ جس انسان کو چسکا لگ جاتا ہے ان چیزوں کو دیکھنے کا تو شرابی کی طرح اسے لت پڑ جاتی ہے، جب تک دیکھتا نہیں اس وقت تک اس کے دل کو چین اور سکون حاصل نہیں۔ اور اس طرح کی چیزوں کے استعمال کی وجہ سے حیا تار ہو جاتی ہے، شرم کا جنازہ نکل جاتا ہے، اور جب انسان بے شرمی اور بے غیرتی اختیار کرتا ہے تو پھر ایمان بھی اس کے پاس باقی نہیں رہتا، نام کو چاہے وہ مسلمان ہو لیکن ایمانی روح اور غیرت اس کی زندگی سے ظاہر ہو جاتی ہے۔ آج جو مسائل ہمارے سامنے ہیں، جس طرح کی دقتوں کا، الجھنوں کا، دشواریوں کا ہمیں انفرادی اور اجتماعی طور پر سامنا کرنا پڑ رہا ہے، ہمارے وجود میں کوئی طاقت باقی نہیں رہ گئی، ہماری زبان میں کوئی اثر باقی نہیں رہ گیا، ہماری بھیڑ میں کسی طرح کا کوئی رعب باقی نہیں رہ گیا۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہم نے ایمان کی بنیادوں کو کھوکھلا کرنے کا کام کیا ہے، اللہ کے غضب اور غصے کو دعوت دینے والے اعمال میں مبتلا۔ رمضان کے اس مبارک مہینے میں ہم سب کو اور بالخصوص ہمارے نوجوانوں کو ہر طرح کی بدعملی سے اور گناہوں سے سچی توبہ کر لینی چاہیے، اور موبائلوں کے استعمال کے سلسلے میں یہ عہد کر لینا چاہیے کہ کبھی بھی اس موبائل کا اللہ نے چاہا تو غلط استعمال نہیں کرے۔ یہ موبائل بھی اللہ کی نعمت ہے، ٹیکنالوجی ہے، اس کا آپ صحیح استعمال کریں تو سینکڑوں فوائد حاصل ہوں گے، لیکن اگر غلط استعمال کریں گے تو فائدوں سے کہیں زیادہ نقصانات ہوں گے۔ اللہ ہم سب کی نقصانات سے حفاظت فرمائے، اور ہمیں قرآن کی یہ آیت یاد رکھنی چاہیے، الشیطان یعدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء، شیطان انسانوں کو بے حیائی کا حکم دیتا ہے۔ اللہ ہر طرح کی بے حیائی سے، عریانیت سے، فحش گوئی سے، ننگے پن سے اور ہماری خواتین میں بے پردگی کے ماحول سے باری تعالیٰ ہمارے سماج کو محفوظ کرنا ہے۔ آج مغربی کلچر و تہذیب نے جو لباس ہمارے سماج میں عام کیے ہیں
لڑکوں کے جسم پر بھی ایسے ہی چست قسم کے لباس آ گئے ہیں کہ اگر ان کو پہن کر وہ اللہ کے گھر میں آ کر نماز ادا کرتے ہیں تو رکوع میں جاتے ہیں تو ان کا سطر کھل جاتا ہے، سجدے میں جاتے ہیں تو ان کا سطر کھل جاتا ہے. 2-4 نمازیں پڑھنے کی توفیق اگر ہوتی بھی ہے تو سطر کھول کے وہ بھی ضائع ہو جاتے ہیں. لیکن سب کو وہ لباس اتنے پسند ہیں کہ ہزاروں میں وہ پھٹی ہوئی پینٹیں خریدیں گے اور خوش ہو کر پہن کر گھومیں. اب یہی فیشن چل پڑا ہے کہ 10 پیبند لگے ہوں گے جینس میں، نئی نویلی جینس ہوگی اور 10 جگہ سے پھٹی ہوئی ہوگی، ہزاروں روپے کا خریدے گا نوجوان اور عید کی نماز پڑھنے کے لیے جائے گا کہ اس سے بڑا خوبصورت کوئی اور نہیں لگتا. ٹی شرٹ پہنی جاتی ہے اور اس پہ پتہ نہیں کیا کیا لکھا رہتا ہے، کیا کیا بنا رہتا ہے. بعض ٹی شرٹیں تو ایسی ہوتی ہیں کہ پیٹھ پہ بالکل بھوت سا بنا ہوا ہے، عجیب قسم کی شکل و صورت بنی ہوئی ہے، اسی کو پہن کے گھوم رہے ہیں اور سمجھ رہے ہیں کہ ہم تو بڑے عقل مند ہیں. اللہ سب دیکھ رہا ہے. انسان کی حرکات و سکنات میرے مالک کے سامنے اللہ کی بارگاہ میں حاضری ہوگی اور پوچھ لیا جائے گا تو کیا جواب دیں؟ آج ہم فیشن کے ایسے دلدادہ بن گئے ہیں کہ ہم نے اپنی اپنوں پہ پردہ ڈال دیا. نوجوان لڑکے کانوں میں بالیاں ڈالے گھوم رہے ہیں. 1-2 نہیں، 10-20 نہیں، 50 آپ کو مل جائیں گے. تلاش کر لیجئے جن کے ایک کان میں بالی پڑی ہوگی اور سمجھ رہے ہوں گے کہ میں بڑا خوبصورت لگ رہا ہوں. تیرے بالی پہننے کا مطلب کیا ہے؟ بالیاں تو عورتوں کے لیے ہیں، لڑکوں کے لیے یہ چیز تھوڑی ہے. لیکن شیطان نے یہی پٹی پڑھا دی، دماغ میں چڑھا دیا کہ تو یہ پہن ہی بڑا اچھا لگ رہا ہے. اور بال تو ایسے الٹے سیدھے بناتے ہیں کہ دیکھ کر ہی جی بتلانے لگتا ہے. چاروں طرف سے کنپٹی صاف ہوگی اور بیچ میں سے گچھا کھڑا ہوا ہو. 50 طرح کی کٹنگیں آ رہی ہیں. باربر کے یہاں جاتے ہیں تو وہ فوٹو دکھاتا ہے کہ بتا کون سی کٹنگ کروانی. جس پہ انگلی رکھی جائے گی اسی طرح کی کٹنگ ہوگی اور آدھے میں 100 روپے اور دے کے آئے گا. ایک تو سورت کا ستیہ ناش کروایا، اوپر سے پیسے بھی دیے. یہی تو ہے شیطان کی پٹی. وہ دماغ میں یہی بٹھا دیتا ہے کہ یہی کام تیرے لیے اچھا ہے، حالانکہ الٹے کاموں کو اچھا کر کے دکھا رہا ہے. قیامت کے دن یہی کہے گا کہ میں نے تم پہ کوئی زور نہیں دیا تھا، بتائی تو تھا، دماغ میں ایک بات ہی تو ڈالی تھی، تم نے پیسے دے دے کے وہ کام کروایا، اب مجھے کیوں ملامت کر رہے ہو؟ اپنے کیے کا انجام خود بھگتو. میں کسی کا ساتھ دینے والا نہیں ہوں، میں تو خود اپنے میں پھنسا ہوا ہوں. مجھے کسی طرح راستہ نہیں مل رہا تمہارے لیے، بچاؤ تو کیا سامان کروں، یہ کہے گا شیطان. تو میرے بھائیوں بزرگوں، اس طرح کی ہر بدعملی سے ہمیں اپنے آپ کو اور اپنے سماج کو بچانے کی کوشش کرنی ہے. ہمارے جسم پر اسلامی لباس ہو، ہمارے گھر میں رہنے والی مستورات و خواتین پردے کی پابند ہوں اور ان کے جسموں پر بھی اسلامی لباس ہونا چاہیے. یہ بڑا تفصیلی موضوع ہے جس پر مفصل کلام کرنے کا اس وقت موقع نہیں. تو پہلی کوشش شیطان کی یہ ہوتی ہے کہ انسانی سماج میں بے حیائی عام کرے. دوسری کوشش شیطان کی یہ ہوتی ہے کہ انسانوں کے درمیان توڑ پیدا کرے. یہ بھی شیطان کا بہت ہی محبوب اور پسندیدہ مشورہ. اور قرآن پاک میں اللہ نے فرمایا انما يريد الشيطان ان يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل انتم منتهون. شیطان تو چاہتا ہی ہے کہ تمہارے درمیان عداوت و دشمنی کے بیج بو دے اور تمہارے دلوں میں ایک دوسرے کے سلسلے میں حسد اور بغض کی آگ جلا دے. ایسے کاموں میں وہ مبتلا کرتا ہے کہ تم ایک دوسرے کو دیکھنے کے لیے تیار ہو. اللہ ہمیں معاف فرمائے. آج جب ہم اپنے سماج پر نگاہ ڈالتے ہیں تو شیطان کی اس محنت کے اثرات بھی ہمیں عام دکھائی دیتے ہیں. آج کی دنیا میں قطع تعلق عام ہے. قریبی رشتہ داریوں کے اندر ایسی گہری کھائیاں پیدا ہو گئی ہیں کہ مہینوں برسوں گزر گئے اور ایک دوسرے سے ملنے کو تیار نہیں. اور اگر آپ گہرائی میں جائیں گے تو پتہ چلے گا معمولی سی بات پہ بگاڑ ہوا تھا جو بڑھتے
اس نتیجے تک پہنچ چکا ہے کہ سینکڑوں آدمیوں کے درمیان قطع تعلق ہو گئی. دو آدمیوں کے درمیان معمولی سی رنجش ہوتی ہے، اس کے اثرات پورے خاندان پر پڑتے ہیں اور پھر خاندان انتشار کا اور خلفشار کا شکار ہوتا ہے. ہم تو اپنی نام اونچی کرنے کے چکر میں لگے رہتے ہیں کہ فلاں نے ہمیں یوں کہہ دیا، فلاں نے ہمارے ساتھ یہ کر دیا، ہم بھی اس کے ساتھ ایسا کریں گے، ہم بھی اسے سبق سکھائیں گے. ہم تو اس چکر میں لگے رہتے ہیں اور شیطان تماشا دیکھتا رہتا ہے. وہ ملنے نہیں دیتا. جہاں ملنے کا موقع آتا ہے اور کوئی ایک فریق چھوٹا ہوا دکھائی دیتا ہے تو اسی کے ساتھیوں میں سے کچھ لوگوں کو شیطان تیار کر کے اس کے پاس بھیج دیتا ہے کہ بھائی تو کیوں جا کے پورے قبیلے کی ناک کٹوا رہا ہے؟ تو اکیلا تھوڑی ہے، تیرے ساتھ 10 آدمی اور ہیں، تو اکیلے صلح کرنے کا 10 آدمی کیا کریں گے؟ ہم سب کو ساتھ لے کے چلیں. اب وہ سب ساتھ جانے کو تیار ہو تب تو جائے، وہ جاتے ہی نہیں. ان میں آپس میں سر پھٹاول لیتی ہے. شیطان روک دیتا ہے کہ صلح نہ ہو، مصالحت نہ ہو، جھگڑا ان میں برقرار رہے اور کسی طرح ان میں تعلقات استوار. ہم اسی چکر میں جھگڑے کو بڑھاتے چلے جاتے ہیں، بڑھاتے چلے جاتے ہیں، بڑھاتے چلے جاتے ہیں اور شیطان کے مشن کو پورا کرتے رہتے ہیں. یہ دنیا کتنے دن کی؟ کب تک انسان کو اس دنیا میں رہنا ہے؟ ہم بھی چلے جائیں گے، جھگڑا کرنے والا بھی چلے جائے گا اور جس چیز پر جھگڑا کیا جا رہا ہے وہ باقی رہے گا. انسان کو اپنی آخرت کے بارے میں سوچنا چاہیے. اللہ کے سامنے جواب دہی کا احساس اس کے دل کے اندر ہونا چاہیے. اسی جذبے سے جب زندگی گزرے گی تو اللہ دنیاوی اور اخروی کامیابیاں عطا فرمائے. باری تعالی ہم سب کو صلہ رحمی کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے اور قطع رحمی سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے. شیطان کے حملوں سے بچنے کا واحد ذریعہ اللہ کی پناہ میں آنا اور اللہ کے ذکر کا عادی بننا ہے. زبان پر جتنا کثرت کے ساتھ اللہ کا نام ہوگا اور اللہ کے کلام کی تلاوت کا انسان عادی ہوگا، باری تعالی شیطانی حملوں سے انسان کی اتنی ہی حفاظت فرمائے. نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ جو آدمی اللہ کا ذکر کرتا ہے اس کی مثال ایسی ہے جیسے کسی شخص کے پیچھے کچھ دشمن لگ گئے اس کو مارنے کے لیے. اب وہ آدمی اپنی جان بچانے کے لیے ایک مضبوط قلعے کے اندر داخل ہو گیا. جب مضبوط قلعے میں چلا گیا تو دشمنوں سے اس کی جان بچ گئی. پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں كذلك العبد لا يخرج نفسه من الشيطان الا بذكر الله تعالى. اسی طرح انسان شیطان سے اپنے آپ کو بچا سکتا ہے اللہ کے ذکر کے ذریعے. جیسے وہ آدمی دشمنوں سے بچنے میں کامیاب ہو گیا مضبوط قلعے میں جا کر، اسی طرح اگر ہم اللہ کا ذکر کریں گے تو شیطان کے حملوں سے اپنے آپ کو بچانے میں کامیاب ہو جائیں. اس سلسلے میں ایک عمل ہے جس کی پابندی کرنی چاہیے اور جس کی تاکید نبی پاک علیہ السلام نے فرمائی. آپ نے ارشاد فرمایا کہ جب اپنے بستر پر سونے کے لیے جاؤ تو آیت الکرسی پڑھ لیا. اذا آویت الى فراشک فقرأ آیت الکرسی. اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ لن يزال من الله حافظ ولا يقربك شيطان حتى تصبح. اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ اگر آیت الکرسی پڑھ کے سو گے تو اللہ کی جانب سے تمہاری حفاظت کرنے والا ایک فرشتہ مقرر ہوگا باڈی گارڈ کے طور پہ. وہ ہر وقت موجود رہے گا کہ تمہیں کوئی نقصان نہ پہنچے. اور صبح تک شیطان کے ہر طرح کے شر سے اللہ حفاظت فرمائے. تو کتنا آسان نسخہ ہے. انسان اپنی جان بچانے کے لیے کرائے کے باڈی گارڈ مکان پہ رکھتا ہے جن کو ہزاروں روپے ماہانہ تنخواہ دیتا ہے. اور یہاں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے جان و مال کی حفاظت کا بالکل بے دام اور سستا نسخہ بتا دیا کہ ایک مرتبہ آیت الکرسی پڑھ کے تکیے پہ سر رکھ کے میٹھی نیند سو جاؤ. اللہ کی طرف سے فرشتہ مقرر ہوگا جو تمہاری حفاظت کرتا رہے گا اور صبح تک کوئی شیطان تمہارے قریب پر نہیں مار سکتا. تو اللہ ہم سب کو اس معمول کو بنانے کی توفیق عطا فرمائے. شیطان کے شرور و فتن سے اللہ پاک ہم سب کی حفاظت فرمائے. اپنی مرضیات پر چلنا باری تعالی ہم سب کے لیے آسان فرمائے. دونوں جہاں کی کامیابی سے اللہ تعالی ہم سب کو سرفراز فرمائے. اب دعا کر لیجئے
یہ دعا کی قبولیت کا موقع ہے، قرآن کریم کا اختتام ہے، اللہ کی بارگاہ میں ہم سب کا اجتماع ہے، حاضری ہے۔ اپنے لیے بھی دعا کریں، مرحومین کے لیے بھی دعا کریں، اپنے بزرگوں کے لیے اور مشائخ کے لیے بھی دعا فرمائیں۔ بالخصوص اس مسجد کے بانی مبانی حضرت حاجی سید عابد حسین صاحب نور اللہ مرقدہ اور دیگر حضرات اکابر و مشائخ اور علماء دین جن کا اس مسجد سے کسی بھی طرح کا کوئی ربط و تعلق رہا، یا جو حضرات اس مسجد کے خادموں میں اور خدمتگاروں میں شمار کیے جاتے رہے، متولی حضرات، ذمہ داران، اللہ تعالیٰ ان تمام مرحومین کی قبروں کو نور سے منور فرمائے۔ ماضی قریب میں مسجد کے متولی تھے حاجی مستحسن صاحب عثمانی نور اللہ مرقدہ، اللہ ان کی قبر کو بھی نور سے منور فرمائے۔ موجودہ متولی صاحب ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی عمر میں برکت عطا فرمائے۔ بیماری کے باوجود مسلسل نمازوں میں بھی شرکت فرما رہے ہیں، مسجد کے امور کی نگرانی بھی فرما رہے ہیں، ان کے گھر کے لوگ بھی تمام چیزوں کی دیکھ بھال کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سب کو اپنی شان عالی کے مطابق بہترین بدلہ اور جزا نصیب۔ اور اس موقع پر یہ گنہگار بھی آپ حضرات سے دعاؤں کا طالب ہے اور گزارش کرتا ہے کہ اپنی دعاؤں میں اس گنہگار کا حصہ بھی شامل ہو۔ مہینے بھر آپ حضرات کے ساتھ رہنا ہوا، تراویح کی نماز میں آپ لوگوں کے ساتھ شرکت رہی، اور نماز سے فراغت کے بعد دین کی نسبت پر کچھ گفتگو کا موقع بھی ملتا رہا۔ ممکن ہے کہ میرے کسی عمل سے، میرے کسی جملے سے، میری زبان سے ادا ہونے والے کسی قول سے میرے کسی بزرگ کو، بھائی کو، ساتھی کو کوئی تکلیف ہوئی ہو۔ میں اس موقع پر مجمع عام میں آپ تمام حضرات سے معافی کا اور معذرت کا خواہاں ہوں کہ اگر مجھ سے کسی طرح کی کوئی تکلیف پہنچی ہے، ہو سکتا ہے بولتے ہوئے کوئی جملہ ایسا نکلا ہو کہ جس سے کسی کے دل پر کوئی اثر ہوا ہو، تو اللہ کے واسطے مجھے معاف فرمائیں اور آخرت کے لیے اس کو برقرار نہ رکھیں۔ میرے لیے دعا فرمائیں، اللہ خدمت دین کے لیے قبول فرمائیں۔ میری والدہ محترمہ کے لیے دعا فرمائیں، اللہ صحت و عافیت کے ساتھ ان کے سائے کو ہمارے سروں پر قائم و دائم رکھے۔ میرے اہل خانہ کے لیے، بھائی بہنوں کے لیے، بیوی بچوں کے لیے، متعلقین، اعزاء، اقرباء اور رشتہ داروں کے لیے دعا فرمائیں، اور بالخصوص ہمارے والد ماجد نور اللہ مرقدہ کے لیے دعا فرمائیں جو ہمیں دار مفارقت دے۔ گزشتہ سال رمضان کے اس مبارک مہینے میں حضرت والد صاحب علیہ الرحمہ ہمارے درمیان تھے، ان کی شفقتوں سے اور ان کے سائے رحمت سے ہم مستفیض ہو رہے تھے، لیکن عید کے ایک ہفتے کے بعد وہ اللہ کے جوار میں چلے گئے۔ آپ سے دعا ہے، درخواست ہے کہ آپ ان کے حق میں بھی دعا فرمائیں، اللہ تعالیٰ ان کی قبر کو نور سے منور فرمائیں، ان کے درجات کو بلند فرمائیں، جنت الفردوس میں ان کو اعلیٰ مقام عطا فرمائیں، اور ان سے باری تعالیٰ نے جو دینی خدمات لی ہیں، اللہ تعالیٰ اپنی شان عالی کے مطابق ان کو بہترین بدلہ مرحمت فرمائے، اور ہم جیسے گنہگار لوگوں کے اعمال کو اللہ تعالیٰ ان کے لیے صدقہ جاریہ۔ اللہ پاک ہماری اور آپ کی دلی مرادوں اور جائز تمناؤں کی تکمیل کے فیصلے فرمائیں۔ جن جن لوگوں نے ہم سے دعاؤں کی درخواست کی ہے، زبانی یا تحریری طور پر یہ جو کہنا چاہتے تھے نہیں کہہ سکے ہیں، ان کے لیے بھی دعا کریں۔ اللہ سب کو مقاصد حسنہ میں کامیابی عطا فرمائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Al Wahid channel.